حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستعار لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، قرض بھی ادا کیا جائے گا، منہا جانور بھی واپس کیا جائے گا، اور ضامن ضمانت پوری کرنے پر مجبور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مانگ کر عاریتاً استعمال کے لیے کوئی چیز لی تو انسان کو واپس کرے گا، برتن استعمال کے لیے لے لیتے ہیں، کپڑے فنکشن وغیرہ میں جانے کے لیے عورتیں دوسروں سے لے لیتی ہیں، شرعاً یہ گناہ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ ان کے پاس ایک جوڑا تھا تو مدینہ کی جن لڑکیوں کی شادی ہوتی تو وہ ان سے ایک دن کے لیے مانگ کر لے جاتی کہ چلو آج ہم پہنیں گی۔ اسی طرح کسی کے ہاں دعوت پر جب جاتے ہیں تو بعض مرتبہ گھر میں لباس مناسب نہیں ہوتا تو کسی رشتہ دار سے محلے دار سے لے کے پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گاڑی ضرورت ہے، انسان دوسرے سے مانگ لیتا ہے، سواری مانگ لیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے غزوہ حنین کے لیے جانا تھا تو ان سے اسلحہ لیا، زریں لی، تیر تلوار لیے، تو یہ تھوڑے سے گھبرا گئے، مسلمان ہوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ مجھ سے غصب کر رہے ہیں یا مجھے واپس ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، اور جو فاتح ہوتا ہے وہ جیسا مرضی، جس طرح کافر ظالم مسلط ہوتے ہیں تو وہ جس کا مرضی مال اٹھا لیتے ہیں، تو صفوان کو بھی یہ خطرہ ہوا کہ میرا یہ جنگی ساز و سامان ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمیں بطور عاریت کے چاہیے، واپس آ کر تجھے واپس ادا کر دیں گے کہ جنگ کے لیے ضرورت ہے، اور جنگ میں جو استعمال ہوگا اس کے بدلے میں تجھے دے دیا جائے گا، جو تیرا بچ جائے گا اسی طرح تجھے سلامت واپس کیا جائے گا۔ تو ضرورت میں دوسرے سے چیزیں لے لی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فائدہ اسی چیز میں ہے جو دوسرے کے کام آئے۔ اگر کوئی چیز انسان اپنے کام کے لیے رکھتا ہے، محلے دار کو، رشتہ دار کو ضرورت پر نہیں دیتا، اپنے کام میں بھی نہیں ہے، دوسرے کو ضرورت پر بھی نہیں دیتا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، برتنوں کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، دے دی، چل جا، مل آ، گاڑی دے دی، صحیح چلانا جانتا ہے، حفاظت کرنا جانتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، ثواب مل جائے گا۔ عرب والے سواریاں اونٹ دے دیتے تھے، گھوڑے دے دیتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ادھار لے لی جائے تو وہ واپس کر دی جائے، اور اعتماد انسان اپنا بحال رکھے، جو چیز لی ہے اس کو اسی طرح صاف واپس کرے گا تو اگلا دوبارہ مانگنے پر دے گا۔ بعض گھروں میں برتن دے دیتے ہیں، وہ واپس ہی نہیں کرتے، 10-15 دن بعد مجبور ہو کے ملتے ہیں، پھر جب دوبارہ مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے۔ تو اپنا اعتماد انسان قائم رکھے، کسی سے کوئی چیز لے تو بر وقت اسے واپس کرے، اور برتن لیے استعمال کر کے دھو کر واپس کرے، جانور ہے، گاڑی ہے، صاف ستھری کر کے واپس کرے، تاکہ اگلا خوش ہو کہ بھائی جیسے چیز لی ویسے واپس ملی، دوبارہ بھی دے گا۔ اور اسی طرح دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بارے میں فرمایا، عرب میں یہ دستور تھا جن کے پاس اونٹنیاں، گائے اور دیگر جانور زیادہ ہوتے تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، محلے دار کو، غریب کو دے دیتے۔ 4 گائے دودھ دیتی ہیں، اب اپنے آپ کو 2 کی ضرورت ہے تو 2 گائے کسی غریب کو دے دیتے کہ جب تک یہ دودھ دیتی ہیں تو سنبھال بھی اور دودھ بھی استعمال کر۔ تو فرمایا ایسا جو جانور ہے وہ مالک کو واپس کیا جائے گا، کیونکہ اس نے صرف دودھ کے لیے دیا ہے، مکمل نہیں دیا۔ تو جب دودھ دینا بند کر دے گی تو وہ گائے اس مالک کو واپس کر دو کہ بھائی یہ دودھ دینا بند ہو گئی، یہ اپنی گائے واپس لے لو۔ تو عرب والے اونٹنیاں دے دیتے تھے، بکریاں، گائے دے دیتے تھے کسی ضرورت مند کو جس کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ 2 تو رکھ لے، 1 تو رکھ لے، چل اس کا دودھ استعمال کرتا رہے جب تک یہ دودھ دیتی ہے، یہ اس کا غریب کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض جو لیا جائے وہ بھی واپس کیا جائے، اور جو ضامن ہے وہ ضمانت ادا کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ دوسرا بندہ ضمانت کی وجہ سے اس بندے کو چھوڑ رہا ہے۔ اب ضامن کل کے ہے کہ بھائی میری کوئی ذمہ داری نہیں تو وہ ذمہ داری سے علیحدہ نہیں ہو سکتا،
وہ جو ضمانت جس چیز کی اٹھائی اسے پورا کرے گا. ضمانت ضامن بنتا نا، اب ضامن بن گیا تو اب جب تک ان دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ ضامن ہے، یہ اس مسئلے کو حل کرا کے پیچھے ہٹے گا. کسی کے قرض کا ضامن بنا کہ بھئی آپ اس کو رقم دے دو، نہیں دے گا تو میں دوں گا، تو اب اس کو دینی پڑے گی، وہ دے دے گا فبہا، نہیں تو یہ ضامن کو دینی پڑے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.